اگلی صورت سورہ رحمان ہے اور یہ مدنی صورت ہے۔ اس سے پہلے ساری صورتیں مکی تھیں۔ یہ وہ واحد صورت ہے جس میں بیک وقت انسانوں اور جنات دونوں کو صراحت کے ساتھ مخاطب فرمایا گیا ہے۔ جن بھی جو ہیں وہ مکلف ہے نیکی اور بدی کے، ان کو بھی جنت اور جہنم جو ہے ان کے لیے بھی ہے، تو ان کا بھی حساب ہوگا۔ تو اللہ پاک نے ان دونوں مخلوقات کو اپنی بے شمار نعمتیں یاد دلائی ہیں، اور وہ نعمتیں جو اس کائنات میں پھیلی پڑی ہیں، اور بار بار یہ فکرہ دہرایا گیا ہے کہ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور یہ صورت اپنے اسلوب اور فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بھی ایک منفرد صورت ہے۔ اس کی تاثیر کو کسی اور زبان میں ترجمہ کر کے منتقل کیا ہی نہیں جا سکتا۔ ہم ترجمہ تو کر لیں گے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور ہر صورت کا جو الفاظ ہیں ان کا ردھم ہے، ایک چاشنی ہے، ایک خوبصورتی ہے، اور ایک ساز کی کسی کیفیت ہے، ایک موسیقی ہے، نغمگی ہے اس صورت کے اندر، تو اس کا ویسا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا، اور اس ترجمے میں وہ چیز نہیں پیدا ہو سکتی جو کہ عربی میں اللہ پاک نے بتائی ہے۔ بہرحال اس کو منتقل تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن ترجمہ اس کے مطابق کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ مشرکین مکہ جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے نام رحمان کو نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے رحمان کیا ہوتا ہے۔ پہلے بھی ہم نے ایک صورت میں پڑھا کہ کہتے ہیں ومر رحمان، رحمان کیا ہوتا ہے، تو سورہ فرقان میں یہ ہم نے پڑھا تھا۔ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رحمان کے نام سے ان لوگوں کو چڑ تھی۔ اس لیے اگر ہر طرح کی رحمت اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ اگر خاص مان لی جائے، تو اللہ پاک نے یہاں پر بتایا کہ پھر ان من گھڑت خداؤں کے حصے میں کچھ نہیں آتا جن سے یہ لوگ اپنی مرادیں مانگا کرتے تھے۔ اس سے اللہ پاک کو رحمان مان لینے سے خود ان کے شرک کی نفی ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں اللہ پاک نے اپنے نام رحمان سے ہی خطاب کیا اور کہا کہ یہ رحمان اسی اللہ تعالیٰ کا نام ہے جس کی رحمتوں سے یہ ساری کائنات بھری ہوئی ہے۔ اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو تمہیں رزق دیتا ہو، اولاد دیتا ہو یا کوئی اور نعمت دیتا ہو، اس لیے عبادت بھی صرف اسی کا حق ہے۔ اور الرحمن وہ رحمان ہی ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے انسان کو واضح بولنا سکھایا، بات کرنا سکھایا، قوت گویائی عطا کی۔ اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت قوت، یعنی انسانی جسم میں سب سے اس کی اعلیٰ نعمت جو چوٹی کی نعمت جو ہے وہ ہے قوت گویائی۔ سورج اور چاند ایک حساب میں جکڑے ہوئے ہیں، اور بیلیں اور درخت سب اسی کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اور آسمان کو اسی نے بلند کیا ہے، اور اسی نے ترازو قائم کی ہے کہ تم تولنے میں ظلم نہ کرو اور انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں کمی نہ کرو۔ اور زمین کو اسی نے ساری مخلوقات کے لیے بنایا ہے، اسی میں میوے اور کھجور کے گھابوں والے درخت بھی ہیں، اور بھوسے والا غلہ اور خوشبودار پھول بھی۔ کتنی قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، گچھے ہوتے ہیں درختوں پر، جیسے کھجوروں کے خوشے ہیں، پھر بھوسے والا غلہ الگ ہوتا ہے جانوروں کے لیے، پھر پھول الگ ہوتے ہیں، پھل الگ ہوتے ہیں۔ تو اے انسانوں اور جنوں، اب تم بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا پروردگار وہی ہے، مشرق بھی دو بتائے اور مغرب بھی دو، گویا کہ
یہ مشرق افق کے اس حصے کا نام ہے نا جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، اور مغرب اس حصے کا نام ہے جہاں غروب ہوتا ہے، اور سردی اور گرمی کے موسموں میں مشرق اور مغرب کے یہ حصے بدل جاتے ہیں، اس لیے اللہ پاک نے ان کو دونوں کو دو مشرق اور دو مغرب کہا، اس سے تعبیر فرمایا۔ تو اللہ پاک نے ویسے بھی کہا کہ ہر چیز کا اللہ نے جوڑا پیدا کیا ہے، متضاد بھی اور مترادف بھی۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے دو سمندروں کو اس طرح چلایا کہ وہ دونوں آپس میں مل جاتے ہیں، پھر بھی ان کے درمیان ایک آڑ ہوتی ہے کہ وہ دونوں اپنی حد سے نہیں بڑھتے۔ یہ قدرت کا نظارہ کہ دو دریا جہاں پر ملتے ہیں ان کے سنگم کا جو ایریا ہوتا ہے وہاں پر دو پانی ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، دونوں کا کلر بھی الگ ہوتا ہے، رنگ بھی مختلف، ذائقے بھی مختلف، اور وہ ملتے بھی نہیں ہیں اور ساتھ ساتھ چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ اپنی حد سے نہیں بڑھتے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں سمندروں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے، ہیرے ہیں، یہ جواہرات ہیں۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اسی کے قبضے میں وہ جہاز ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے کیے گئے ہیں۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور اس زمین میں جو کوئی ہے وہ فنا ہونے والا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اور صرف تمہارے پروردگار کی جلال والی، فضل و کرم والی ذات باقی رہے گی۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں اسی سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں، وہ ہر روز کسی نئی شان میں ہے، یعنی روزانہ اللہ تعالیٰ کی نئی شان ظاہر ہوتی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، تو اے دو بھاری مخلوقوں، ہم عنقریب تمہارے حساب کے لیے فارغ ہونے والے ہیں۔ ثقلان یعنی دو مخلوقات، انسان اور جن۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ یہ جو لوگوں، ان کو جنوں کو اور انسانوں کو مخاطب کر کے اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر تم میں یہ بل بوتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی حدود سے پار نکل سکو تو پار نکل جاؤ، یعنی ہم تمہارا حساب لینے کے لیے فارغ ہونے والے ہیں، اور اب تم جا سکتے ہو ان کی حدود سے باہر تو نکل کر دکھا دو، تم زبردست طاقت کے بغیر پار نہیں ہو سکو گے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، تم پر ایک آگ کا شعلہ اور تانبے کے رنگ کا دھواں چھوڑا جائے گا، پھر تم اپنا بچاؤ نہیں کر سکو گے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ غرض وہ وقت آئے گا جب آسمان پھٹ پڑے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ گلاب بن جائے گا۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر اس دن نہ کسی انسان سے اس کے گناہ کے بارے میں پوچھا جائے گا اور نہ کسی جن سے، یعنی یہ سوال جواب نہیں کرنے کی ضرورت پیش آئے گی کہ یہ کیوں کیا، تو بس حجت قائم کر دی ہوگی اور ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مجرم لوگ، یعرف المجرمون بسیماہم، اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے، فیوخذ بالنواصی والاقدام، اور ان کو سر کے بالوں سے اور پاؤں سے پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کہا جائے گا ھذہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون، یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم لوگ جھٹلاتے تھے۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، یہ جہنم کے اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان چکر لگائیں گے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، اب بتاؤ کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو شخص دنیا میں اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا تھا اس کے لیے دو باغ ہوں گے، یعنی اس دن سے ڈرتا تھا کہ مجھے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے اور وہاں پر مجھے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، تو جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں اللہ نے رکھی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، دونوں باغ ہوں گے، وہ جو دو جنتیں ہوں گی دونوں باغ شاخوں سے بھرے ہوئے ہوں گے۔
عینانی تجریان، تو دو باغ ہیں، ان میں وہ شاخوں سے بھرے ہوئے ہیں، اب ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں۔ اب بتاؤ کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ متقین علی فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتین دان، اور وہ جنتی ایسے فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے پھل جھکے پڑے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب بتاؤ کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ انہی باغوں میں فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، انہی باغوں میں نیچی نگاہ والیاں ہوں گی، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اور ان سے پہلے، ان جنتیوں سے پہلے نہ کسی انسان نے انہیں کبھی چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، وہ جو حوریں ہیں ان کی تعریف اللہ پاک بتا رہے ہیں، نیچی نگاہ والیاں، اور انہیں کبھی کسی نے اس سے پہلے چھوا نہیں ہوگا، وہ ایسی ہوں گی جیسے یاقوت اور مرجان۔ یاقوت موتی جو ہے کس قدر چمکنے والا، اور مرجان جو ہے یہ اللہ پاک نے سرخ اور سفید جو جواہرات ہیں ان سے ان کو تشبیہ دی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو حوریں اللہ پاک نے پیدا کی ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک حور آسمان دنیا سے زمین پر جھانک لے تو اس کے نور سے ایسی روشنی ہو جائے گی کہ ساری دنیا چمک اٹھے گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب بتاؤ کہ تم دونوں آسمان کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، اچھائی کا بدلہ اچھائی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی جو شخص اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے رہے، نیک اعمال کرتے رہے، ان کو اللہ پاک نے ایسا بدلہ دیا، تو ان کی اچھائی کا بدلہ اچھائی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، ان دو جنتوں کے علاوہ اور دو جنتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، دو باغ اور ہیں، اور وہ دونوں کیسے ہیں؟ مدہامتان، دونوں سبزے کی کثرت سے سیاہی کی طرف مائل، یعنی جب سبزہ شدید کثرت سے ہوتا ہے اور گہرے رنگ کا سبز ہوتا ہے تو دور سے وہ سیاہی مائل لگ رہا ہوتا ہے، تو وہ دو باغ اور ہیں۔ یہ جو پہلے والے باغات بتائے ہیں یہ جنتیوں کے جو اعلیٰ درجے کے جنتی ہوں گے، یہ ان کے باغ ہیں۔ اب جو یہ دو باغ بتائے جا رہے ہیں یہ تھوڑے سے کم درجے کے جو جنتی ہیں، یہ ان کے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، انہی دو باغوں میں دو ابلتے ہوئے چشمے ہوں گے۔ اب تم بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، اور انہی میں میوے اور کھجوریں اور انار ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، ان باغوں میں خوبصورت عورتیں ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ، وہ دونوں ان کی کیا خوبی ہوگی؟ وہ حوریں جنہیں خیموں کی حفاظت میں رکھا گیا ہوگا، یعنی وہ بھی چھپا کر رکھی گئی ہوں گی خیموں میں، اور کسی نے ان کو اس سے پہلے نہیں دیکھا ہوگا۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، نہ ان جنتیوں سے پہلے نہ کسی انسان نے انہیں چھوا اور نہ کسی جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، یہ کیسی ہوں گی جنتی، کیسے ہوں گے یہ جنتی؟ سبز رفرف اور عجیب و غریب قسم کے خوبصورت فرش پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ رفرف جو ہے وہ نقش و نگار والے قالین کو کہتے ہیں۔ تو یہاں یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ جنت کی نعمتوں میں سے جن جن چیزوں کا ذکر فرمایا گیا ہے، اگرچہ دنیا میں بھی ایسی نام کی چیزیں موجود ہیں، لیکن یہ صرف ایک تمثیل دی گئی ہے، مثال دی گئی ہے کہ انسان کے ذہن میں تھوڑا سا امیجن ہو، وہ تصور کر سکے۔ ان کی حقیقت جو جنت کی چیزوں کی حقیقت ہے، ان کا حسن، ان کی لذت
دنیا کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوگی، کیونکہ صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار فرمائی ہیں جو آج تک نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے سنی ہیں، اور نہ کسی کے دل میں ان کا خیال ہی گزرا ہے۔ تو یہ بات فرمانے کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، بہت بابرکت نام ہے تمہارے پروردگار کا جو عظمت والا بھی ہے اور کرم والا بھی۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں ان جنتیوں میں شامل فرمائے جن کا تذکرہ ہم نے پڑھا ہے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان جنتیوں میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگلی صورت ہے صورت واقعہ۔ ابھی اتنی نعمتوں والی جنتوں کا ذکر سنا، اچھا اور دل پر خوشگوار اثر ہوا۔ اب یہ سورہ واقعہ اتنی ہی ڈرانے والی ہے اور قیامت کے واقعات پر مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثا فاصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة۔ جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا تو اس کے پیش آنے کو کوئی جھٹلانے والا نہیں ہوگا۔ وہ ایک تہو بالا کرنے والی چیز ہوگی، یعنی قیامت جب پیش آئے گی سب چیزیں تہو بالا ہو جائیں گی، یعنی زلزلہ آئے گا، سب چیزیں جو ہیں تہو بالا ہو جائیں گی۔ جب زمین ایک بھون چال سے جھنجھوڑ دی جائے گی اور پہاڑوں کو پیس کر چورا چورا کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ بکھرا ہوا غبار بن کر رہ جائیں گے، اور لوگوں تم 3 قسموں میں بٹ جاؤ گے۔ چنانچہ جو دائیں ہاتھ والے ہیں کیا کہنا ان دائیں ہاتھ والوں کا، اور جو بائیں ہاتھ والے ہیں کیا بتائیں کہ وہ بائیں ہاتھ والے کیا ہیں۔ یعنی ایک گروہ ہے دائیں ہاتھ والا اور دوسرا ہے بائیں ہاتھ والا، اور تیسرا ہے والسابقون السابقون اولئک المقربون، اور جو سبقت لے جانے والے ہیں وہ تو ہیں ہی سبقت لے جانے والے، وہی ہیں جو اللہ کے خاص مقرب بندے ہیں۔ وہ نعمتوں کے باغات میں ہوں گے، شروع کے لوگوں میں سے بہت سے اور بعد کے لوگوں میں سے تھوڑے۔ یہ جو سبقت لے جانے والے ہیں شروع کے لوگوں سے زیادہ، یعنی جو گزشتہ امتیں ہیں وہ زیادہ تعداد میں ہیں نا، ان میں زیادہ ہوں گے، اور جو بعد کی امت آئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یا بعد کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو ایسا ہوتا ہے کہ شروع کے متقین زیادہ ہوتے ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے متقین کی تعداد زیادہ ہے، آہستہ آہستہ وہ تقویٰ کم ہوتا جاتا ہے تو بعد کے متقین کی تعداد کم ہوتی جاتی ہے۔ تو اور یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ قدیم زمانے کے تمام انبیاء کرام جو ہیں وہ ساروں کو ان کے زمانوں کو بھی لیا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو بھی لیا جائے تو وہ یہ مقدار میں کم ہے، وہ مقدار میں زیادہ زمانہ ہے، تو دونوں باتیں مراد ہو سکتی ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو سبقت لے جانے والے ہیں یہ ہیں اللہ کے مقرب خاص بندے، وہ فی جنات النعیم، وہ نعمتوں کے باغات میں ہوں گے، اور شروع کے لوگوں میں سے بہت سے اور بعد کے لوگوں میں سے تھوڑے۔ اب یہ جو ان کا مقام ہے کیا ہوگا، علی سرر موضونۃ متکئین علیہا متقابلین، سونے کے تاروں سے بنی ہوئی اونچی نشستوں پر، جو اونچے اونچے ان کے تخت ہوں گے وہ سونے کی تاروں سے بنے ہوں گے، جیسے بنوائی ہوگی ان کی، ایک دوسرے کے سامنے تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، سدا رہنے والے لڑکے ان کے سامنے گردش میں ہوں گے، ایسی شراب کے پیالے جگ اور جام لے کر جس سے نہ ان کے سر میں درد ہوگا نہ ان کے ہوش اڑیں گے، اور وہ پھل لے کر جو وہ پسند کریں، اور پرندوں کا وہ گوشت لے کر جس کو ان کا دل چاہے، اور وہ بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ایسی جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی، یہ سب بدلہ ہوگا ان کاموں کا جو وہ کیا کرتے تھے، اور اس جنت میں نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے اور نہ کوئی گناہ کی بات، ہاں جو بات ہوگی سلامتی ہی سلامتی ہوگی۔ الا قیلا سلاما سلاما، یہ ہے پہلا گروہ سبقت لے جانے والے۔
اس کے بعد جو اللہ پاک نے فرمایا کہ اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والے، ما اصحاب الیمین، اور جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے کیا کہنا ان دائیں ہاتھ والوں کا، فی صدر مخضود، وہ کانٹوں سے پاک بیریوں کے سایوں میں ہوں گے، جو بیریاں ہیں ان میں کانٹا نہیں ہوگا، اور اوپر تلے لدے ہوئے کیلے کے درختوں میں، اور دور تک پھیلے ہوئے سائے میں، اور بہتے ہوئے پانی میں، وَظِلٍّ ممدود، دور تک پھیلا ہوا سایہ، وَمَاءٍ مَّسْکوب، بہتا ہوا پانی، وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ، اور ڈھیر سارے پھلوں میں جو نہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ ان پر کوئی روک ٹوک ہوگی، اور اونچے رکھے ہوئے فرشوں پر، یعنی تخت ان کے بھی اونچے ہوں گے، اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا، یہ جب اونچے بیٹھے ہوئے تختوں میں ہوں گے تو ان کو جو عورتیں دی جائیں گی، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان خواتین کو ہم نے نئی اٹھان دی ہے۔ بڑے ہی لطیف انداز میں اللہ پاک نے اس کا بیان کیا ہے کہ اس میں بلاغت بھی ہے اور خواتین کی پردہ داری بھی، یعنی کہ حوریں مراد ہیں جو خاص طور پر جنتیوں کے لیے پیدا کی گئی ہیں، کہ نئی اٹھان دی ہیں، کہ نئی اٹھان سے اللہ پاک ان کو پیدا کرے گا، خاص انہی کے لیے پیدا کرے گا۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ وہ ان کی نیک بیویاں ہوں گی جن کو اللہ پاک نئی اٹھان دے دیں گے جنت میں، وہ دنیا میں ان کے شریک حیات تھیں اور ان کو اللہ پاک نئے طریقے سے جنت میں بنائیں گے، اور حدیث میں آتا ہے کہ انہیں اپنے شوہروں کے لیے بہت ہی خوبصورت بنا دیا جائے گا، اور ایک حدیث میں ایسا بھی آتا ہے کہ کچھ وہ خواتین جو دنیا میں بن بیاہی رہ گئی تھیں انہیں بھی اللہ تعالیٰ نئی اٹھان دے کر کسی نہ کسی جنتی سے ان کا نکاح کر دے گا۔ تو یہ ساری متعدد روایات ہیں، ان کو مد نظر رکھا جائے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ عورتوں کی جو نئی اٹھان ہے اس میں حوریں بھی ہو سکتی ہیں اور دنیاوی خواتین بھی۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ ہمیشہ کنواری رہیں گی، لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ، کس کے لیے؟ دائیں ہاتھ والوں کے لیے، ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، یہ جو دائیں ہاتھ والے ہیں شروع کے لوگوں میں سے بھی زیادہ ہوں گے اور بعد والوں میں سے بھی زیادہ ہوں گے، وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، اور جو بائیں ہاتھ والے ہیں کیا بتائیں بائیں ہاتھ والے کیا ہیں، فی سموم و حمیم و ظل من یحموم لا بارد ولا کریم، جو ہوں گے تپتی ہوئی لو میں اور کھولتے ہوئے پانی میں اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں، جو نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ کوئی فائدہ پہنچانے والا۔ یہ لوگ اس سے پہلے بڑے عیش میں تھے، بڑے بھاری گناہ پر اڑے رہتے تھے، اور کہا کرتے تھے وَكَانُوا يَقُولُونَ، کہا کرتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں بن کر رہ جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ یعنی آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ اور کیا ہمارے پہلے گزرے ہوئے باپ دادوں کو بھی کہہ دو کہ یقیناً سب اگلے اور پچھلے لوگ حاضر کر دیے جائیں گے ایک متعین مدت میں، الی میقات یوم معلوم، ایک معلوم مقرر مدت ہے اس میں حاضر کر دیے جائیں گے۔ پھر ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر اے جھٹلانے والے گمراہو، تم لوگوں کو ایک ایسے درخت میں سے کھانا پڑے گا جس کا نام زقوم ہے، فمالئون منہ البطون، پھر اسی سے پیٹ بھرنے ہوں گے، فشاربون علیہ من الحمیم، پھر اس کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی پینا پڑے گا، فشاربون شرب الہیم، اور پینا بھی اس طرح جیسے پیاس کی بیماری والے اونٹ پیتے ہیں۔ اونٹوں میں ایک بیماری ہوتی ہے استسقاء، وہ جب ان کو بیماری لگتی ہے تو وہ پیاس کی شدت میں ہوتے ہیں، تو جب انہیں پانی ملتا ہے تو وہ ایسے پیتے ہیں بدحواس ہو کر، پیے ہی چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ لوگ ایسے پئیں گے کیونکہ پیاس کی شدت ان کو بھی بہت زیادہ ہوگی۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من عذاب جہنم، آمین ثم آمین۔ ھذا نزلہم یوم الدین، کہا جائے گا یہ مہمانی ہے جزا و سزا کے دن
کہ یہ مہمانی ہے۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ ذرا یہ بتلاؤ کہ جو نطفہ تم ٹپکاتے ہو کیا اسے تم پیدا کرتے ہو یا پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم نے ہی تمہارے درمیان موت کے فیصلے کر رکھے ہیں اور کوئی نہیں ہے جو ہمیں اس بات سے عاجز کر سکے۔ علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فی ما لا تعلمون، ہم تمہاری جگہ تم جیسے اور لوگ لے آئیں اور تمہیں پھر سے کسی ایسی حالت میں پیدا کر دیں جسے تم جانتے نہیں۔ یعنی تخلیق کا کام صرف اللہ کا ہے۔ اور وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، اور تمہیں اپنی پہلی پیدائش کا پورا پتہ ہے، پھر کیوں تم سبق نہیں لیتے؟ یعنی اپنی پیدائش کی حقیقت کو تم جان گئے ہو پھر بھی سبق نہیں لیتے ہو۔ اچھا یہ بتاؤ، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کہ جو کچھ تم زمین میں بوتے ہو کیا تم اسے اگاتے ہو یا اگانے والے ہم ہیں؟ لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون، اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر ڈالیں، جو کھیتیاں تم نے اگائی ہیں اللہ تعالیٰ اسے چورا چورا کر دیں جس پر تم حیران رہ جاؤ تو اور کہو گے کہ ہم پر تو تاوان پڑ گیا، یعنی کہ جو ہم نے کھیتی پر محنت کی وہ بھی ضائع ہوگی تو یہ تو تاوان ہی ہو گیا، بلکہ ہم ہیں ہی بد نصیب۔ اچھا یہ بتاؤ، افرأیتم الماء الذی تشربون، کہ جو پانی تم پیتے ہو، اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا اسے بادلوں سے تم نے اتارا ہے یا اتارنے والے ہم ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے کڑوا بنا کر رکھ دیں، پھر تم کیوں شکر ادا نہیں کرتے؟ اچھا یہ بتاؤ، افرأیتم النار التی تؤرون، کہ جو آگ تم سلگاتے ہو، اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، کیا تم نے اس کا درخت پیدا کیا ہے یا پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین، ہم نے ہی اس کو نصیحت کا سامان اور صحرائی مسافروں کے لیے فائدے کی چیز بنایا ہے۔ جو دو درخت ان کے ہاں پیدا ہوتے تھے، چکماک کا کام یہ کرتے تھے، سرسبز ہرے بھرے درخت تھے، ایک کا نام تھا مرخ اور ایک کا نام تھا افار۔ تو یہ اللہ پاک نے کہا کہ جو صحراؤں میں سفر کرتے ہیں ان کے لیے ہم نے ایک نشانی بنایا اور فائدے کی چیز بنایا ہے، تو کیا انہوں نے پیدا کیے ہیں، تم نے پیدا کیے ہیں یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، لہٰذا اے پیغمبر تم اپنے عظیم پروردگار کا نام لے کر اس کی تسبیح کرو۔ اب میں ان چیزوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں جہاں ستارے گرتے ہیں، اور اگر تم سمجھو تو یہ بڑی زبردست قسم ہے۔ یہاں سے قرآن پاک کی حقانیت اور اللہ تعالیٰ کا کلام ہونے کا بیان فرمانا مقصود ہے۔ اور مکہ کے کافر بعض اوقات یہ کہا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ معاذ اللہ کہ یہ دراصل کاہن ہیں اور قرآن کاہنوں کا کلام ہے، تو اللہ پاک نے بتایا کہ آپ جو ہیں زبردست قسم کا یہ کلام ہے، بڑا باوقار قرآن ہے۔ انہ لقسم لو تعلمون عظیم انہ لقرآن کریم، جو ایک فی کتاب مکنون، جو ایک محفوظ کتاب میں درج ہے، پہلے سے درج ہے، اور لا یمسہ الا المطہرون، اس کو وہی لوگ چھوتے ہیں جو خوب پاک ہیں، پاکیزہ لوگ اس کو چھوتے ہیں۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن پاک کو ناپاکی کی حالت میں اور حتیٰ کہ بے وضو حالت میں بھی نہیں چھونا چاہیے۔ یہ تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے۔ کیا پھر بھی تم اس کلام سے بے پرواہی برتتے ہو اور تم نے اسی کو اپنا روزگار بنا لیا ہے کہ اس کو جھٹلاتے رہو، اسی کام میں لگے ہوئے ہو؟ پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جب کسی کی جان گلے تک پہنچ جاتی ہے، فلولا اذا بلغت الحلقوم، حلقوم حلق جو ہے، یہاں تک جب کسی کی جان پہنچ جاتی ہے، اور وانتم حینئذ تنظرون، اور اس وقت تم اس کو حسرت سے دیکھ رہے ہوتے ہو اور تمہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بس اب تم سے جانے والا ہے، تو اس وقت نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، تو ہم تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں اس سے لیکن تم کو نظر نہیں آتا۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین، تو اگر تمہارا حساب کتاب ہونے والا نہیں ہے تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ تم اس جان کو واپس لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ جو جان گلے میں حلق اٹکائی ہوئی ہے اور ابھی وہ رخصت ہونے ہی والی ہے تو پھر اس کو واپس لے آؤ۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تو جو اگر وہ مرنے والا جو ہے
اگر تو وہ اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوا تو فروح و ریحان و جنت نعیم، تو اس کے لیے آرام ہی آرام ہے، خوشبو ہی خوشبو ہے، اور نعمتوں سے بھرا ہوا باغ ہے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو تو اس سے کہا جائے گا فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، تم دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اور اگر وہ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر وہ ان گمراہوں میں سے ہو جو حق کو جھٹلانے والے تھے، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو اس کے لیے کھولتے ہوئے پانی کی مہمانی ہے، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور دوزخ میں اس کا داخلہ ہے، إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بالکل صحیح معنی میں یقینی بات ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، لہٰذا اے پیغمبر تم اپنے عظیم پروردگار کا نام لے کر اس کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سورہ واقعہ اور سورہ رحمان ان کی